رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء مدنیہ، آیات اس میں 174 ہیں، رکوع 24 ہیں، 176 ہیں اور رکوع 24 ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو اتقوا ڈرو، ربکم اپنے رب سے، الذی جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں، من نفس واحدۃ ایک جان سے، حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا نا ایک جان سے، وخلق اور پیدا کیا منہا اس میں سے زوجہا اس کا جوڑا یعنی کہ بیوی کو پیدا کیا، وبث اور پھیلا دیا منہما ان دونوں سے، رجالاً مرد، کثیراً بہت سے، ونساء اور عورتیں پھیلا دی، یعنی کہ نسل در نسل انسانوں کا سلسلہ جاری رہا، وہ پھیلا دیا رب تعالیٰ نے۔ واتقوا اور ڈرو اللہ سے، الذین جو تساءلون تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، بہ اس کے نام کے ساتھ، والارحام اور رشتہ داریوں سے، یعنی کہ رشتے توڑنے سے بھی بچو۔ رب تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ ایک دوسرے سے مانگتے ہو اس کے نام کے ساتھ، اور رشتہ داروں سے بھی کیا کرو، رشتہ داریاں توڑنے سے بھی بچو۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے، علیکم تمہارے اوپر، رقیباً نگہبان ہے، رقیباً نگہبان ہے۔ وآتوا الیتام اموالہم، یہ آیت ان کے بارے میں کہ مکہ والے جو تھے نا کفار، وہ یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے تھے اور انہیں گھٹیا مال دیتے تھے، مال کھا جاتے تھے، یہ حرام ہے، اس بارے میں یہ آتے۔ وآتوا اور دے دو الیتامى یتیموں کو، اموالہم ان کے مال، ولا تتبدلوا اور نہ بدلو، الخبیث ناپاک مال کو، بالطیب پاکیزہ ستھرے کے بدلے نہ بدلو، یعنی کہ جب پاک مال تھا یتیموں کا تھا، جب تم نے چھین لیا تو وہ ناپاک ہو گیا نا، گندا ہو گیا مال، چھینا ہوا ہے، حرام مال ہے، ٹھیک ہے۔ ولا تاکلوا اور نہ کھا جاؤ، اموالہم ان کے مال، الی اموالکم اپنے مالوں، الی اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، یعنی کہ نہ کھاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے، حوباً گناہ، انہو بے شک وہ کانا ہے، حوباً گناہ، کبیراً بڑا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ اس آیت مبارکہ میں اس آیت کا بیان ہے کہ مرد ایک وقت میں 4 عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے، ایک وقت میں 4 سے نکاح کرنا جائز ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر خِفْتُم تمہیں ڈر ہو، اندیشہ ہو، وَإِنْ خِفْتُم اگر تمہیں خوف ہو، ڈر ہو، اللہ تقسطوا کہ نا انصاف کر سکو گے، نا انصاف کر سکو گے، فی الیتامى یتیم لڑکیوں کے بارے میں، یتیم لڑکیوں کے بارے میں، یعنی کہ جو کفار مکہ تھے نا، ان کے جب سرپرست فوت ہو جاتے تھے، یتیم لڑکیوں سے وہ نکاح کرتے تھے ان کے مال کی وجہ سے، پھر ان کے حقوق پورے نہ کرتے تھے اور نہ اچھا سلوک کرتے تھے، اور ان کی وراثت پانے کے لیے ان کی موت کے منتظر رہتے تھے، یہاں تک کہ یہاں انہیں اس حرکت سے روکا جا رہا ہے، یعنی کہ اگر تم انصاف نہ کر سکو گے، ان کے حقوق پورے نہ کر سکو گے یتیموں کے بارے میں، تو خوف کرو، تو پھر ایک ہی صحیح ہے، فَانْکِحُوا تو نکاح کرو، ماں جو طابہ پسند آئے، لکم تمہارے لیے، من النساء عورتوں سے، مثنی 2 وثلاث اور 3 ورباع اور 4 یعنی کہ 4 سے شادی کر سکے، عدل نہ کر سکے تو پھر ایک ہی کافی ہے، آگے بیان ہے۔ فَإِنْ خِفْتُم پھر اگر خِفْتُم تمہیں ڈر ہو، اللہ تعدلوا کہ عدل نہ کر سکو گے، فواحداً تو ایک عورت سے نکاح کرو، فواحداً تو ایک ہی کافی ہے، ایک سے نکاح کرو، او ما ملکت
یا جن کے مالکت مالک ہوئے ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، یا جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے، ذالک یہ ادنا زیادہ قریب ہے، اللہ تعولو کہ تم ناانصافی نہ کرو، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم ناانصافی نہ کرو، ٹھیک ہے۔ وآتُ النساء اور دے دو النساء عورتوں کو صدقاتہن ان کے مہر نخلتاً خوش دلی کے ساتھ، عورت کا اپنی خوشی سے دیا ہوا مہر شوہر کے لیے حلال ہے، یعنی کہ دے دو عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ، یعنی کہ خوش ہو کر ان کو مہر دو، پھر بعد میں عورتیں واپس لوٹا دیں تو یہ ان کی مرضی ہے، ٹھیک ہے، پھر استعمال کر سکتے ہو ورنہ نہیں، یعنی کہ مطالبہ نہیں کر سکتا مرد کہ آپ مجھے مہر معاف کر دو، ہاں وہ خود ہی معاف کر دے تو یہ ٹھیک ہے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ پھر اگر طِبْنَ وہ عورتیں خوشی سے دیں لکم تمہارے لیے ان شیء کسی چیز سے منہ اس سے یعنی کہ مہر سے نفساً دل سے فکلوا تو کھاؤ اسے ہنیئا مریا پکیزہ مرین خوشگوار ہو کر تم اس کو کیا کرو کھاؤ، ولا تؤتوا السفہاء اور تم نہ دو السفہاء نہ سمجھو کو، تم نہ دو نہ سمجھو کو، یعنی کہ جو نہ سمجھ یتیم ہو ان کو ان کا مال نہ دو، جب وہ بڑے ہو جائیں تو پھر دو، نہ سمجھو کو، اموالکم اپنے پاس موجود مال، اپنے پاس یعنی کہ جو تمہارے پاس مال ہے اس سے نہ دو بلکہ اس کو سنبھال کر رکھو، جب وہ بڑے ہو جائے تو تب دو، التی وہ جو جعل بنایا اللہ نے لکم تمہارے لیے قیاماً گزر بسر کا ذریعہ، ورزقوہم اور کھلاؤ انہیں فیہا اس مال سے جو ان کا مال ہے اس سے کھلاؤ، وقسوہم اور پہناؤ انہیں، وقولو اور کہو لہم ان سے قولاً بات معروفاً اچھی بات ان سے کہو، وابتلوا الیتام اور آزماتے رہو الیتامى یتیموں کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بالغوا وہ پہنچ جائے النکاح نکاح کی عمر کو، یہاں تک کہ وہ کیا کرے نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، فإن پھر اگر آنستم تم دیکھو منہم ان سے رشدن سمجھداری دیکھو صلاحیت دیکھو، فادفعوا تو دے دو، پھر دے دو ان کو ان کا مال دے دو، الیہم ان کی طرف اموالہم ان کے مال، ولا تاکلوا اور نہ کھاؤ ان کے مالوں کو اسرافاً فضول خرچی سے ان کے مالوں کو نہ کھاؤ، وبداراً اور جلدی کر کے ان یکبروا وہ بڑے ہو جائیں، اور جلدی کر کے کہ وہ بڑے ہو جائیں، ومن اور جو کانا ہو غنیًا مالدار فلیستعفف تو اسے بچنا چاہیے، ومن کانا اور جو ہو فقیراً فقیر محتاج فلیأکل تو وہ کھا سکتا ہے بالمعروف بھلائی کے ساتھ، مناسب طریقے کے ساتھ وہ ان کے مال کو کھا سکتا ہے، فإذا پھر جب دفعتم تم دے دو الیہم ان کی طرف اموالہم ان کے مال، فاشہدوا تو تم گواہ بنا لو علیہم ان پر، فکفیٰ اور کافی ہے باللہ اللہ حسیباً حساب لینے والا، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے والا کیا ہے کافی ہے، اچھا حساب لینے والا اچھا کارساز ہے رب تعالی، ٹھیک ہے۔ للرجال مردوں کے لیے نصیب حصہ ہے مما اس مال سے جو تارا کا چھوڑ گئے ماں باپ، والاقربون اور رشتہ دار، وللنساء اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ اب یہاں زمانہ جاہلیت میں عورتوں اور بچوں کو وراثت سے حصہ نہ دینے کا رسم کو باطل کیا گیا ہے کہ بیٹے کو وراثت دینا اور بیٹی کو نہ دینا یہ صریح ظلم اور قرآن پاک کے خلاف ہے، دونوں میراث کے حقدار ہیں، اسلام میں عورتوں کے حقوق کی بھی بہت اہمیت ہے، اسی لیے عورتوں کو بھی وارث ہوں گی، ان کو بھی مال ملے گا، یہ عورتوں کی شادی نہیں کرتے وراثت کی وجہ سے، ایسا کرنا بھی یہ ظلم ہے، وللنساء اور عورتوں کے لیے نصیب حصہ ہے مما اس مال سے جو تارا کا چھوڑ گئے الوالدان ماں باپ، والاقربون اور رشتہ دار، مما اس سے جو کلا تھوڑا ہو، منہ اس سے، او کاثر یا زیادہ، تھوڑا یا زیادہ ہو وہ کیا ہے حصہ ہے، نصیباً حصہ مفروضاً مقرر کیا ہوا
حصہ، یعنی کہ رب تعالیٰ نے حصے بیان کیے ہیں، وہی حصہ مقرر کیا ہوا ان کے لیے بھی کیا ہے؟ حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو یاد کر لینا، پھر آگے کریں گے انشاءاللہ۔ آگے نکالیں آپ شرمیت عامل، آپ نے ترکیب کی ہوگی اچھی طرح سے، آگے بھی آپ نے خود ہی نکال کر آنی ہے ترکیب، جو مشکل ہوگی وہ میں بتا دوں گا۔ کرتے ہیں ولام الامر وہی لطلب الفعل، وہی لطلب الفعل اما عن الفاعل الغائب۔ اب یہ دیکھو، لام امر مضاف الیہ بن کے مبتدا بنے گا، واو زائدہ ہی ضمیر مبتدا ثانی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے لام جار، طلب الفعل، طلبی مجرور، مضاف، فعل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ ہوا، اما حرف عطف، ٹھیک ہے۔ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ، اما حرف عطف عن الفاعل الغائب، یہ جار مجرور مل کر معطوف اول، او حرف عطف عن الفاعل المتکلم معطوف ثانی، او حرف عطف عن الفاعل الغائب معطوف ثالث، او حرف عطف عن المفعول المخاطب معطوف رابع، او حرف عطف عن المفعول المتکلم یہ معطوف خامس۔ پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ ظرف مستقر ہو کر متعلق ہو جائے گا ثابتۃ کے، پھر وہ ثابتۃ خبر بنے گی، یا کی مبتدا خبر مل کر خبر ہو جائے گی مبتدا اول کی۔ اس طرح آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے ترکیب۔ اور آگے بھی مثل لیضرب کی کرنی ہے، مثل لیضرب والی نادرب کی کرنی ہے، مثل لیضرب اور مثل لتضرب، مثل لأضرب لنضرب کی کرنی ہے۔ آسان آسان ترکیبیں ہیں، جو مشکل تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، لیکن آپ نے ایسے نہیں کرنا، آپ نے فل تفصیل سے کرنی ہے، جس طرح جار مجرور مضاف الیہ مضاف موصوف صرف تمام، ٹھیک ہے۔ آگے ہے ولنہی وہی ضد لام الامر، لنہی یہ کیا مضاف الیہ بن کے کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ مبتدا اول، واو زائدہ ہیا مبتدا ثانی، ضد مضاف، لامی مضاف الیہ مضاف، الامر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ، ضد کا ضد مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہو جائے گی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر، ضد مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ، کیا بنے گا؟ معطوف علیہ، اور مفسر کیا بنے گا؟ مفسر۔ ای حرف عطف لترک طلب الفعل، ای حرف عطف لام جار، طلبی مجرور مضاف، ترکی مضاف الیہ مضاف، فعل مضاف الیہ، ترکی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ، مضاف کا طلب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ۔ آگے پھر اسی طرح اما عن الفاعل الغائب، اما حرف عطف عن جار فاعل مجرور موصوف الغائب صفت معطوف علیہ، او حرف عطف مخاطب معطوف اول، او حرف عطف متکلم معطوف ثانی، معطوف علیہ اپنے معطوف فین سے مل کر، دو معطوف صفت ہوئی الفاعل کی، فاعل موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف، پھر معطوف علیہ معطوف سے مل کر تفسیر، مفسر اپنی تفسیر سے مل کر کیا بنے گا؟ پھر خبر بن جائے گی یا کی، ٹھیک ہے، یا کی کیا بنے گی؟ خبر بن جائے گی، ٹھیک ہے، یا کی خبر بنے گی۔ یہ لام لطلبی ترک الفعل، یہ جار مجرور بن کے ظرف مستقر ہو کر متعلق ہو جائیں گے، کس کے؟ ثابتن کے، ثابتن کے متعلق ہوں گے، ثابتن شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر بنے گی، ضد اور شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مفسر بنے گی، تفسیر بنے گی، کیا بنے گی؟ تفسیر۔ آگے ضد لامر، لام الامر یہ مفسر ہے، مفسر تفسیر سے مل کر پھر خبر یا کی، یا پھر ثانی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے آپ کر لو گے لا یضرب ولا تضرب ولا اضرب ولا نضرب، لا یضرب ولا تضرب ولا اضرب ولا نضرب، اور ان وہی تدخل علی الجملتین، ان وہی مبتدا واو زائدہ ہی مبتدا ثانی، آگے وہی والجملۃ الاولی تکون فعلیۃ، والجملۃ واو استنافی، الجملۃ موصوف، الاولی صفت موصوف صفت سے مل کر مبتدا، تکون فعل ناقص، یہ اس کا اسم ہے، فعلیۃ کی خبر ہے، ٹھیک ہے، فعلیۃ کیا ہے؟ خبر۔ یہ خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، الثانیۃ صفت ہوئی، الجملۃ موصوف معذوف کی، کس کی؟ الجملۃ موصوف معذوف کی، الجملۃ موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا، قد تحقیق ہے، تقلیل ہے، تکون فعل ناقص ہی ہے اس کا اسم، فعلیۃ خبر، فعل ناقص اسم اور خبر سے مل کر پھر خبر ہو جائے گی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہے۔ آگے وقت تکون اسمیۃ،
یہ بھی وہی واو حرف عطف ہے، قد تکون فعلیۃ معطوف علیہ وقد تکون اسمیۃ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر خبر، ٹھیک ہے۔ وتسمى الاولی شرطا، اولا یہ نائب الفاعل ہے، شرطن یہ مفعول بھی ثانی ہے، ٹھیک ہے۔ والثانیۃ یہ معطوف علیہ، جزان یہ کیا ہے معطوف ہے، یعنی کہ تسمى فعل ہے، الاولی معطوف علیہ واو حرف عطف، الثانیۃ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر نائب الفاعل و تسمى فعل کا، آگے شرطن معطوف علیہ واو حرف عطف، جزان معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مفعول بھی ثانی ہوا، تسمى فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر نائب الفاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح کرنی ہے اور آگے آپ نے ترجمہ نکال کر آنا ہے۔ فَإِن كَانَ الشَّرْطُ وَالْجَزَاءُ أَوِ الشَّرْطُ وَحْدَهُ فعلا مضارع، اگر ہو شرط اور جزا یا اکیلی شرط فعل مضارع، فتجزمہ پس جزم دے گا اس کو، ان وجوب کے راستے پر، وجوب کے راستے پر یعنی کہ جزم دینا واجب ہے، اگر شرط اور جزا دونوں فعل مضارع یا اکیلی شرط فعل مضارع ہو تو جزم دینا واجب ہے۔ آپ نے یہ قواعد میں بھی پڑھا ہوگا، یہ ساری وہی بات ہے۔ مثل ان تدرب ادرب اور ان تدرب ضربت و ان تدرب زید دارب و ان کان الجزاء وحدہ فعلا مضارع فتجزم علی سبیل الجواز، اور اگر ہو جزا اکیلی فعل مضارع تو جزم دینا جواز کے طریقے پر ہے، یعنی کہ جزم دینا پھر جائز ہے، جزم دے نہ دے دونوں جائز ہے، یعنی کہ جس طرح ان ضربت ادرب بھی پڑھ سکتے ہیں اور ادرب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آگے النوع السابع اسماء تجزم الفعل المضارع حال کونھا مشتملۃ علی معنی ان، اسماء جزم دیتے ہیں فعل مضارع کو اس حال میں کہ ہو مشتمل ان کے معنی پر، ان کے معنی پر، اور داخل وتدخل علی الفعلین خود ہی کرنا، ویکون الفعل الاول سببا للفعل الثانی ویسمى الاول شرطا والثانی جزان فإن كان الفعلان مضارعین، ٹھیک ہے۔ یہ خود ہی آپ نے کر، اگر ہو دونوں فعل مضارع، او کان الاول مضارعا دون الثانی فالجزم واجب فی المضارع، ٹھیک ہے۔ اور وہی تسعۃ اسماء من و ما و ای و متی و این و ان و مہما حیثما اذما فمن، وہو لا یستعمل الا فی ذوی العقول نحو من یکرمنی اکرمہ، من یکرمنی اکرمہ، یعنی ان یکرمنی زید اکرمہ و ان یکرمنی عمرو اکرمہ، ٹھیک ہے۔ اتنی تک آپ نے نکال کر آنی ہے، ترجمہ نکال کر آنا ہے، پھر کل ترکیب بھی آپ نے خود ہی کرنی ہے۔ آگے نصاب المنطق کا نکالیں، دلالت اور وضعیہ کا بیان۔ یہاں سے پہلے ایک سوال کر لیں آپ، سائل سوال کرتا ہے کہ نا کیا وجہ ہے، منطقی کا اصل مقصود ہے معانی کی بحث کرنا، منطقی کا اصل مقصد معانی سے بحث کرنا، لیکن منطق کی کتابوں میں دلالت اور الفاظ کی بحث کیوں کی جاتی ہے، دلالت اور الفاظ کی بحث کیوں کی جاتی ہے؟ منطق کا اصل مقصد معانی کی بحث کرنا، لیکن منطق کی کتابوں میں الفاظ اور دلالت کی بحث کیوں کی جاتی ہے؟ تو جواب یہی ہے، یوں تو اہل منطق کا اصل مقصد معانی کی بحث کرنا ہے، لیکن منطق کی کتابوں کی ابتدا میں الفاظ اور دلالت کی بحث ضرورت کے پیش نظر لائی جاتی ہے۔ الفاظ کی بحث اس لیے کہ معانی کا سمجھنا اور سمجھانا الفاظ پر موقوف ہے، اور دلالت کی بحث اس لیے کہ الفاظ سے صحیح معنی اسی صورت میں سمجھ آتا ہے جب الفاظ کے اپنے معنی پر دلالت کی نوعیت معلوم ہو۔ یعنی کہ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ منطق کی کتابوں میں مانتے ہیں ہم منطق کا مقصود تو معنی کی بحث کرنا ہے، لیکن منطق کتابوں میں الفاظ اور معنی کی بحث اس لیے کی جاتی ہے، الفاظ کی بحث اس لیے کی جاتی ہے کہ
الفاظ کا سمجھنا اور سمجھانا معنی پر موقوف ہے، معانی کا سمجھنا اور سمجھانا الفاظ پر موقوف ہے، معانی کا سمجھانا الفاظ پر موقوف ہے، اور الفاظ سے معنی تب سمجھ آئے گا جب الفاظ معنی پر دلالت کرے گا۔ معانی کا سمجھنا اور سمجھانا الفاظ پر موقوف ہے، اور الفاظ سے معنی تب سمجھ آئے گا جب الفاظ معنی پر دلالت کرے گی، جب معنی الفاظ پر دلالت کرے گا تب سمجھ آئے گا۔ ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے یاد کر لینا آسان کر کے۔ آگے دلالت کی تعریف۔ دلالت کا لغوی معنی ارشاد یعنی کہ راہ دکھانا ہے۔ دلالت کا لغوی معنی راہ دکھانا۔ اصطلاح میں اس کی تعریف یہ ہے کہ کون الشیء بحیث یلزم من العلم به العلم بشیء آخر، یعنی کسی شے کا اس طرح ہونا کہ اس چیز کے جاننے سے دوسری چیز کا جاننا لازم ہے۔ پہلی شے کو دال دلالت کرنے والا اور دوسری شے کو مدلول جس پر دلالت کی گئی ہو۔ اب دلالت کی تعریف کیا ہے؟ دلالت کی تعریف یہ ہے کون الشیء بحیث یلزم من العلم به العلم بشیء آخر، یعنی کہ ایک شے کا سمجھنا دوسری شے پر موقوف ہو۔ دلالت کی تعریف کیا ہے؟ ایک چیز کے جاننے سے دوسری چیز کا علم آ جائے۔ دلالت کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز کے جاننے سے دوسری چیز کا علم آ جائے۔ پہلی شے کو دال کہتے ہیں اور دوسری شے کو مدلول کہتے ہیں۔ پہلی شے کو دال دوسری کو مدلول کہتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال دھواں اور آگ، کہ ہم جب کبھی دھواں دیکھیں نا تو فوراً ہمارا ذہن آگ کی طرف ہوگا۔ اب دھویں سے آگ سمجھ آ رہی ہے، دھویں سے آگ سمجھ آ رہی ہے، دھویں سے آگ کا ہمیں علم حاصل ہو رہا ہے۔ دھویں سے کس کا علم حاصل ہو رہا ہے؟ آگ کا علم حاصل ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے وضع کی تعریف۔ مثال کیا ہے؟ مثال جیسے دھویں کی دلالت آگ پر، دھویں کی دلالت آگ پر، دھواں دال ہے اور آگ مدلول ہے، دھویں کی دلالت آگ پر، یعنی کہ جب دھواں دیکھیں گے تو آگ ایٹومیٹک ہمیں سمجھ آئے گی۔ اب ایک شے کے جاننے سے دوسری چیز کا علم آ رہا ہے، دھواں جانا تو آگ کا علم آ گیا۔ آگے وضع۔ وضع کا لغوی معنی رکھنا ہے اور اصطلاحی تعریف تخصیص شیء بشیء بحیث متى اطلق الشیء الاول فہم منہ الشیء الثانی، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ اس طرح خاص کر دینا کہ پہلی چیز کے علم سے دوسری چیز کا علم حاصل ہو جائے، وضع کہلاتا ہے۔ وضع کی تعریف کیا ہے؟ کہ ایک شے کو دوسری شے کے لیے اس طرح خاص کرنا کہ جب پہلی چیز کا علم آئے تو دوسری چیز کا ایٹومیٹک علم آ جائے۔ جس طرح کہ اب دھواں آگ کے ساتھ اس طرح خاص ہے کہ جب بھی ہمیں دھواں نظر آئے گا تو ہمیں آگ فوراً نظر آئے گی۔ ٹھیک ہے، پہلی کو موضوع کہتے ہیں اور دوسری کو موضوع لاحو کہتے ہیں۔ موضوع آگے مثال بھی انہوں نے دی ہے، جیسے لفظ قلم کے جاننے سے خود قلم کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اس مثال میں لفظ قلم موضوع ہے اور خود قلم موضوع لاحو، یعنی کہ جب بولے نا لفظ قلم بولے، لفظ قلم بولیں تو جب لفظ قلم بولے نا تو قلم سے خود قلم کا، بھئی کون سی قلم ہے اس کا ہمارے ذہن چلا جائے گا۔ اب پہلی کو موضوع کہیں گے، قلم، لفظ قلم کو موضوع کہیں گے اور خود قلم کو موضوع لاحو کہیں گے، یعنی کہ اس کے لیے وضع کیا گیا ہے، خود قلم کے لیے لفظ قلم وضع کیا گیا ہے۔ آگے فائدہ۔ دلالت تو وضع کے بغیر پائی جا سکتی ہے لیکن وضع دلالت کے بغیر نہیں پائی جا سکتی۔ جیسے لفظ زید کی دلالت زید کی ذات پر، ذات زید پر، زید کی دلالت ذات زید پر، یہاں وضع بھی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر وضع ہے، یہاں پر وضع بھی ہے اور دلالت بھی، جبکہ دھویں کی دلالت آگ پر، یہاں صرف دلالت پائی جا رہی ہے، وضع نہیں، کہ دھواں آگ کے لیے وضع نہیں کیا گیا، دھواں آگ کے لیے وضع نہیں کیا گیا، لیکن زید ذات زید کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ اب پتہ کیا چل رہا؟ دلالت وضع کے بغیر پائی جا سکتی ہے لیکن وضع دلالت کے بغیر نہیں پائی جا سکتی۔ آگے دلالت کی اقسام۔ دو قسمیں، دلالت لفظیہ اور دلالت غیر لفظیہ۔ دلالت لفظیہ جس میں دال لفظ ہو، یعنی کہ لفظ دلالت کرنے والا، جس طرح لفظ کراچی کی دلالت شہر کراچی پر۔ اب لفظ کراچی دلالت کر رہا ہے نا، کراچی شہر پر دلالت کر رہا ہے، اب یہاں پر دلالت پر لفظ پایا جا رہا ہے۔ اور غیر لفظیہ جس میں دال لفظ نہ ہو، جیسے دھوئیں کی دلالت آگ پر، دھواں بولیں
تو آگ کی تو اس سے مراد آگ نہیں ہو سکتی، دھواں بولے تو آگ مراد ہو، یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ لیکن کراچی بولیں تو شہر کراچی مراد ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے اچھی طرح سے، اور آگے آپ نکالیں نور العزا۔ وَيُكْرَهُ التَّنَفُّلُ بَعْدَ طُلُوعِ الفجر بِأَكْثَرِ مِنْ سُنَّتِهِ وَبَعْدَ صَلَاتِهِ وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَقَبْلَ صلاۃ المغرب وعند خروج الخطیب، اور مکروہ ہے نفل پڑھنا فجر کے طلوع ہونے کے بعد، یعنی کہ فجر کی نماز کے ٹائم صبح صادق کے بعد نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ بِأَكْثَرِ مِنْ سُنَّتِهِ، دو سنتوں سے زیادہ، دو سنتوں سے زیادہ، یعنی کہ دو سنتیں پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ نفل نہیں پڑھ سکتے، لیکن قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وبعد صلاتی، اور اس کی نماز کے بعد بھی نفل نہیں پڑھ سکتے، قضا پڑھ سکتے ہیں۔ وبعد صلاۃ العصر، اور عصر کی نماز کے بعد بھی نفل پڑھنا مکروہ ہے، ٹھیک ہے، قضا پڑھ سکتے ہیں۔ اور قبل صلاۃ المغرب، اور مغرب کی نماز سے پہلے بھی نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ وعند خروج الخطیب، اور خطیب کے نکلنے کے وقت، یعنی کہ جب خطیب خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو اس ٹائم بھی نفل پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ حتیٰ یفرغ من الصلاۃ، یہاں تک کہ فارغ ہو جائے نماز سے، یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو جائے تو تب پڑھ سکتے ہیں، نماز سے فارغ ہونے سے پہلے نفل نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے۔ عند الاقامت، اور اقامت کے وقت بھی نفل نہیں پڑھ سکتے، الا سنت الفجر، مگر فجر کی سنتیں پڑھ سکتے ہیں۔ اقامت کے وقت فجر کی نماز جب اقامت ہو رہی ہے تو اس ٹائم سنتیں پڑھ سکتے ہیں، نفل نہیں پڑھ سکتے۔ وقبل العید، اور عید سے پہلے بھی نہیں پڑھ سکتے۔ الو فی المنزل، اگرچہ گھر میں ہو، اور اس کے بعد مسجد میں، گھر میں عید کی نماز سے پہلے نفل نہیں پڑھ سکتے اور اس کے بعد مسجد میں نہیں پڑھ سکتے۔ عید کی نماز پڑھنے کے بعد گھر میں نفل تو پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر ہے نہ پڑھے جائیں، اور مسجد میں تو پڑھ ہی نہیں سکتے۔ وبین الجمعین، اور دو نمازوں کو جمع کرنے کے درمیان، عرفہ میں اور مزدلفہ میں، دو نمازوں کے درمیان، یعنی کہ ایک عصر کی پڑھے پھر ظہر کی پڑھی اس کے بعد دو نفل پڑھے پھر عصر کی پڑھے، تو یہ بھی جائز نہیں۔ اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء ہے۔ اور فرض نماز کے وقت کے تنگ ہونے کے وقت، یعنی کہ فرض نماز ابھی اس کی راتی ہے، ظہر کا ٹائم پڑا ہے 5 منٹ، اب وہ 5 منٹ رہ گئے، نماز ابھی پڑھی نہیں تو نفل پڑھنا شروع کر دے تو مکروہ ہے نفل پڑھنا، کیونکہ پہلے فرض ادا کرے بعد میں نفل پڑھے۔ ومدافعۃ الاخبثین، اور خبیثین کے دور کرنے کے وقت، یعنی کہ پخانہ اور پیشاب کے دور کرنے کے وقت، یعنی کہ بندے کو سپیڈ سے پیشاب آیا ہوا ہو تو اس وقت بھی اس کا نفل پڑھنا، نماز پڑھنا مکروہ ہے، ٹھیک ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ اور طعام، کھانے کے حاضر ہونے کے وقت، تتوقہ نفسہ، کہ مائل ہو اس کا نفس کھانے کی طرف، یعنی کہ کھانا پڑا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا تو اس کو چاہیے پہلے کھانا کھائے پھر نماز پڑھے، کیونکہ اگر وہ نماز پڑھنے لگ گیا تو اس کا دل مائل ہوگا اس کھانے کی طرف، اگر دل مائل ہو تو پھر وہ نہیں پڑھ سکتا، اگر دل مائل نہ ہو تو پھر پڑھ سکتے ہیں۔ وما یشغل البال، اور وہ چیز جو مشغول کر دے دل کو، دل کو، اور جو بھی کام جو مشغول کر دے دل کو، دل میں خشوع خضوع پیدا نہ ہو، اس کام سے پہلے بھی پڑھنا مکروہ ہے۔ وَيُخِلُّ بِالْخُشُوعِ، اور خلل ڈالے خشوع خضوع میں، اور جو چیز خشوع خضوع کے اندر خلل ڈالے اس کو کرنے سے پہلے بھی نماز پڑھنا، نفل پڑھنا، یہ کیا ہے، مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے یاد کر لینا اور اچھی طرح سے محنت سے آپ نے عبارت، ترکیب اور اجرا سارا کچھ نکال کر آنا ہے، ٹھیک ہے۔ پڑھا سنا قبول کر۔